بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 78 میں باب العقیقہ فصل ثانی سے احادیث نمبر 4152 سے لے کر 4158 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام کرز رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اکر الطیر علی مکناتها، قالت وسمعته يقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شات ولا يضركم ذكرانا كنا أو إناثا، رواه أبو داود والترمذي والنسائي من قوله يقول عن الغلام إلى آخره، وقال الترمذي هذا حديث صحيح۔ حضرت ام کرز رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم کو فرماتے ہوئے سنا کہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں قرار دو۔ ام کرز کہتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا کہ عقیقہ میں لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں ہیں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ہے، اور اس میں تمہارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے کہ وہ بکری نر ہو یا مادہ ہو، یعنی اس بات کا لحاظ ضروری نہیں ہے کہ لڑکے کے عقیقہ میں بکرے ذبح کیے جائیں اور لڑکی کے عقیقہ میں بکری ذبح کی جائے۔ ابو داود، ترمذی اور نسائی کی یہ روایت ہے۔ ترمذی کی ایک روایت کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ اکر الطیر علی ومکناتها، اکر یہ امر کا صیغہ ہے، قرار اور برقرار رکھنے کے معنی میں ہے۔ مکنات یہ مکینہ کی جمع ہے، گھونسلے کو کہتے ہیں، بعض نے کہا انڈے کو کہتے ہیں، اور آگے ذکر کیا ذکرانا کنہ، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ 2 بکروں میں نر دیا جائے یا مادہ، یہ ضروری نہیں ہے، لڑکے کی طرف سے نر ہوں اور لڑکی کی طرف سے مادہ ہوں۔ عرب کی عادت تھی کہ کسی کام پر جاتے وقت گھونسلوں سے پرندوں کو اڑاتے بھگاتے تھے تاکہ اس سے کام کے انجام کی کامیابی یا ناکامی کا اندازہ ہو جائے۔ اگر پرندہ گھونسلے سے دائیں طرف رخ کر کے جاتا تو عرب خوش ہو جاتے اور سفر کو جاری رکھتے، اور اگر پرندہ بائیں طرف اڑ کر جاتا تو عرب اس سے بدشگونی لیتے اور سفر کو ختم کر کے واپس آ جایا کرتے تھے۔ یہ سب توہم پرستی تھی، اس لیے رسول کریم نے ممانعت فرمائی۔ یہ حدیث کا ایک حکم ہے جو پورا ہو گیا کہ ایسا مت کرو۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت سامورہ سے نقل کرتے ہیں، عن الحسن عن سامورة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغلام مرتهن بعقیقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه، رواه احمد والترمذي وابو داود والنسائي، لكن في روايتهما رهينة بدل مرتهن، وفي رواية لأحمد وأبي داود ويذمى مكان ويسمى، وقال ابو داود ويسمى اصح۔ حضرت حسن بصری حضرت سامورہ سے نقل کرتے ہیں، رسول کریم نے فرمایا ہر بچہ اپنے عقیقہ کے بدلے گروی ہے، اس کی پیدائش کے 7ویں دن اس کے عقیقہ کے لیے جانور ذبح کیا جائے، 7ویں ہی دن اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر مونڈا جائے۔
اس روایت کو احمد، ترمذی، ابو داود اور نسائی نے نقل کیا ہے، لیکن ابو داود نسائی کی روایت میں اور احمد اور ابو داود کی ایک روایت میں یسمّا کی بجائے یدھمّا کے الفاظ ہیں، اور ابو داود نے کہا ہے کہ لفظ یسمّا یہی زیادہ صحیح ہے۔ اس کی توضیح کے اندر ذکر کرتے ہیں مرتہن ان کے حوالے سے کہ ایک روایت میں لفظ رہینہ بھی آیا ہے، وہ روایت بہت زیادہ محفوظ بھی ہے اور بامعنی بھی ہے، کیونکہ مرتہن اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کسی کا رہن ہو۔ یہاں یہ مطلب صحیح نہیں بنتا، اور اگر مرتہن کی بجائے الغلام مرہون اسم مفعول لیا جائے تو معنی صحیح ہو جائے گا، لیکن روایات میں اس طرح لفظ نہیں ملتا، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ یہاں مرتہن کہہ کر کسی راوی سے سہو ہو گیا ہے، اور صحیح لفظ وہی رہینہ ہے جس کو ابو داود اور نسائی نے ذکر کیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ام محمد بن علی بن حسین عن علی بن ابی طالب قال عك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلكي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة فوزناه فكان وزنه درهما أو بعد درهم، رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بمتصل۔ حضرت محمد بن علی بن حسین یعنی حضرت امام محمد باقر ابن امام زین العابدین ابن امام حسین ابن حضرت علی بن طالب سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول کریم نے اپنے نواسے اور میرے بچے حسن کے عقیقہ میں ایک بکری ذبح کی تھی، اور فرمایا کہ اے فاطمہ حسن کا سر مونڈو اور اس کے بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کر دو۔ چنانچہ ہم نے ان کے بالوں کا وزن کیا تو وہ 1 درہم یا 1 درہم سے کم وزن کے تھے۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے، اور اس کی اسناد متصل یعنی مسلسل نہیں ہے، کیونکہ محمد ابن علی ابن حسین نے حضرت علی ابن طالب کا زمانہ نہیں پایا۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں لکھتے ہیں بشاتن یعنی حضور نبی کریم نے حضرت حسن کے عقیقہ میں ایک بکری کا عقیقہ کیا تھا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس راوی ہیں، وعن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عک عن الحسن والحسین کبشن کبشن، رواہ ابو داود وعند النساء کبشین کبشین۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے رسول کریم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے عقیقہ میں ایک ایک مینڈا ذبح کیا۔ ابو داود اور نسائی نے 2 مینڈے بھی نقل کیے ہیں۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ ممکن ہے بوقت ولادت ایک مینڈا ذبح کیا ہو اور بوقت عقیقہ دوسرا ذبح کیا ہو، تو اس کو ایک ایک کبش بھی کہہ سکتے ہیں اور 2 بھی کہا جا سکتا ہے، یا کوئی اور صورت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ فعل نبی کا ذکر ہے جس میں کئی احتمالات و خصوصیات آ سکتی ہیں، لیکن قول نبی وہی ضابطہ ہے جس کا پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری کا عقیقہ ہو۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عامر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اپنے بابا سے، وہ اپنے دادا سے، قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العقیقۃ فقال لا يحب اللہ العقوق كأنه كاره الاسم، وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، رواه ابو داود والنسائی۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا رسول کریم سے عقیقہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ عقوق کو پسند نہیں کرتا۔ گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس فعل کو لفظ عقیقہ سے موسوم کیے جانے کو ناپسند فرمایا، اور پھر فرمایا کہ جس شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہو
اس کو چاہیے کہ وہ اس لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں ذبح کرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری کو ذبح کرے۔ یہ ابو داود اور نسائی کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں جس کا عقیقہ ہو وہ عقوق سے بچ جاتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذون الحسن بن علی حین ولدته فاطمة بالصلاة، رواہ الترمذی و ابو داود وقال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول کریم کو دیکھا کہ آپ نے حسن ابن علی کے کان میں اذان دی جبکہ حضرت فاطمہ کے ہاں ان کی ولادت ہوئی، اور وہ اذان نماز کی اذان کی طرح کی تھی۔ ترمذی اور ابو داود کی یہ روایت ہے، اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ جس کے کان میں سید الاولین والآخرین اذان دیں ان کا مقام کتنا بلند ہوگا، لہٰذا ان کو قتل کرنا، شہید کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اس باب کی آخری فصل ثالث کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلی حدیث مقدسہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، قال كنا في الجاہلیۃ اذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الإسلام كنا نذبح الشاة يوم السابع ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران، رواه ابو داود وزاد رزین ونسمیہ۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں ہمارا یہ دستور تھا کہ جب ہم میں سے کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا تو وہ بکری ذبح کرتا اور اس بکری کا خون اس لڑکے کے سر پر لگاتا، لیکن جب اسلام کا زمانہ آیا تو ہم بچے کی پیدائش کے 7ویں دن بکری ذبح کرتے، اس کا سر مونڈتے اور اس کے سر پر زعفران لگاتے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے، اور رزین کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ہم 7ویں ہی دن اس کا نام رکھتے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ بزعفران، اسلام نے جاہلیت کے طریقے کو موقوف کر دیا اور اپنا مبارک طریقہ رائج کیا، اس لیے مسلمانوں کو اسلام کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ جاہلیت میں لوگ بچے کو عقیقہ کے جانور کے خون سے آلودہ کرتے تھے، اس سے بچے کی طبیعت میں درندگی آتی تھی۔ اسلام نے اس کی جگہ زعفران کا حکم دیا تاکہ بچہ مشک و زعفران بن جائے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ عقیقہ کے کھانے کے ساتھ کچھ شیرینی بھی چاہیے تاکہ بچے کے اخلاق میٹھے اور حسن ہو جائیں۔